نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت کرنے والے کو انعامات دیتا ہے. اب انعامات کیا دیتا ہے؟ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن سنو 30 پارہ سورہ نبال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک وہ بندہ جو متقی ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی. رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، وہ بندہ کل قیامت کے دن کامیابی کی جگہ پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا. بے شک ڈر والوں کو جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، رب الجلال نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ کامیابی کی جگہ پر ہوں گے. کامیابی کی جگہ کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا حدائق وعنابا، ان کو خوبصورت باغات بھی ملیں گے، امولوں کے باغ ہوں گے جن میں وہ ٹہل رہے ہوں گے. کیوں ٹہل رہے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف دل میں رکھ کر گزارا اور نبی کی محبت رکھ کر گزارا. فرمایا حدائق وعنابا، انگور کے باغات ہوں گے. یہ جنت کا نقشہ ہے. جہاں بیٹھے ہوں گے دل کے اندر خیال آئے گا فلاں پھل آنا چاہیے، رب الجلال کی طرف سے وہ پھل فوراً پیش کر دیا جائے گا. قرآن ارشاد فرماتا ہے بلدان مخلدون، غلام ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے. جنت کا نقشہ ہے متقی لوگوں کے لیے. بلدان مخلدون، جیسے دل کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں پھل مجھے مل جائے اور پھل فوراً ان کے قریب کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے بلدان مخلدون، غلام ایک جگہ سے پھر رہے ہوں گے. جیسے کسی چیز کی خواہش ہوگی اللہ کی طرف سے وہ غلام وہ خدمت گزار فوراً اس بندے کی بارگاہ میں پیش کر دے. اگلی بات سن، اگر کسی کو پیاس لگی ہوگی خدمت کے لیے پانی پیش کیا جائے گا. جتنی اس کو پیاس ہوگی صرف اتنا ہی پانی ڈال کے دیا جائے گا. ان خدمت گزاروں کو اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا کہ اس بندے کو صرف اتنی پیاس ہے. ہم گلاس پانی کے پیے 2 4 5 گھونٹ بچ جائیں تو پھر برا لگتا ہے. اگر بچ جائے پھر بھی ناپسندیدگی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت گزاروں کو اتنا علم دے گا کہ اس بندے کو جس نے پانی مانگا ہے جس کو پیاس لگی ہے اس کو اتنی پیاس ہے اتنا پانی ڈال دیا. قرآن ارشاد کرتا ہے بلدان مخلدون، وہ ہر وقت خدمت کے لیے ارد گرد پھرتے رہیں گے. جس وقت کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی خواہش کو بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو اس کے غلام اس کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے اور اس کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کر دیں گے. قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر جو پکوانیاں بھی ان کے لیے رکھی ہوں گی ان سے مراد ہوئے آئے وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتا ہوا جام ان کو پیش کیا جائے گا. خالق کائنات نے تمہارے لیے سب سے بڑھ کر اپنا دیدار رکھا ہے. فرمایا اے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی میرے لیے گزاری ہے. آج میں ان کو مجرموں کے ساتھ نہیں رکھوں گا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا ابھی میرے دیدار سے مستفید ہونے والے ہیں. اللہ بھی اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سن لو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ 2 خصوصی انعام عطا فرمائے گا. ایک تو وہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا اور دوسرا انعام وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے ملے گا. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ فکر آخرت رکھنے والوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. توجہ رکھنا کتنی خوبصورت بات ہے. حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے قاضی بنا کر جب یمن کی طرف بھیجا تو حضور علیہ السلام حضرت معاذ کے ساتھ مدینے سے باہر تک تشریف لائے. جس طرح بندہ عقیدہ کرنے نہیں آتا معاذ میری قسمت پہ ناز ہے, جس طرح بندہ الوداع کرنے آتا ہے. آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر نکل گئے جس سے واقعہ کے الفاظ ہیں معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت رحلہ. حضرت معاذ سواری پہ چل رہے ہیں, سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ پیدل چلتے جا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ سمجھداری ہے معاذ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. عجیب منظر ہے, حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے ہیں اور رسول اللہ چلتے بھی جا رہے ہیں اور حضرت معاذ کو نصیحتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. کیا بتاتے جا رہے ہیں؟ اے معاذ اس طرح فیصلہ کرنا ہے, اے معاذ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کرنی ہے, اس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کو چلانا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. جب ساری باتیں ہو گئی نا, جب حضرت معاذ کو ساری ڈیٹیل بتا دی گئی نا, تو آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انکا عسا اللہ تلقنی بعد عامی ھذا. اے معاذ اب کے بعد شاید تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے. اے معاذ یمن جا رہے ہو, تم واپس آؤ تو شاید تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے. لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری, یعنی جب تم واپس آؤ تو شاید میری مسجد کے قریب سے گزرو اور میری قبر کے قریب سے گزرو. یہ بات سن کر حضرت معاذ کو کیا گزری, جس حضرت معاذ کو یہ بتایا جا رہا ہے معاذ تم مدینے سے چلے جاؤ, واپس آؤ گے تو رسول اللہ کا چہرہ نہیں. حضرت معاذ پر کیا گزری؟ حدیث کے الفاظ فبقى معاذ جشعا, جس طرح پتہ کہتا ہے نا ڈھائی مار مار کے رونا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھائی مار مار کے رونے لگے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ رونا. عرض کرتے یا رسول اللہ کیوں نہ رو, پریشان کیوں نہ ہو جاؤں, غمگین کیوں نہ ہو جاؤں. یا رسول اللہ ہم نے تو سب کچھ آپ کے چمکتے چہرے کی وجہ سے چھوڑا. یا رسول اللہ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو تو ہماری آنکھیں ہو. یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, جب واپس آؤں اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی جیسا آپ فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ اگر ایسا ہو گیا میں کیسے صبر کر سکوں گا, کیسے دل کو سکون ملے گا, دل کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی. یا رسول اللہ آپ کو جب دل چاہتا ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا لی جاتی ہے, دل کو سکون دے دیا جاتا ہے, دل کو راحت دے دی جاتی ہے. یا رسول اللہ اگر میں واپس جاؤں اور آپ نہ ملے دل کیسے سکون حاصل کرے گا. نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ کی باتیں سنی, حضرت معاذ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. توجہ رکھنا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور مدینہ شریف کی طرف کر لیا. مطلب کیا, حضرت معاذ کی طرف پہلے چہرہ تھا, حضرت معاذ سے چہرے کو رخ انور کو موڑ کے مدینہ شریف کی طرف کر لیا کہ کہیں معاذ میرے آنسو دیکھ نہ لے. اگر معاذ نے آنسو دیکھ لیے پھر تو معاذ پکا ہو جائے گا. اللہ اکبر, پھر تو معاذ پکا نہیں جائے گا. آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور مدینہ شریف کی طرف کر کے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور پھر حضرت معاذ سے مخاطب ہو کے فرمایا اے معاذ پریشان نہ ہو, تو اور ہوں گے جو دور رہ کے دور رہتے ہیں. اے معاذ ہم تو دور رہ کے بھی قریب رہتے ہیں. انعام عطا فرمایا. اے فکر آخرت رکھنے والوں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. اے معاذ جس شخص کے سر پہ تقوی کا سایہ ہوگا, جو شخص پرہیزگار ہوگا, فکر آخرت رکھنے والا ہوگا, اے معاذ جو
جو بندہ نیک ہوگا، تقویدار ہوگا، متقی ہوگا، شخص کوئی بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اے نواز بھی وہ میرے قریب ہوگا۔ کائنات میں جس کونے پر بھی ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اس نے زندگی میرے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، جہاں بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے قریب ہوگا۔ یہ فکر آخرت رکھنے کا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے بھی اللہ کے دیدار کی صورت میں ملے گا اور مصطفیٰ کے قرب کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔